مکہ مکرمہ میں آب زمزم کہاں سے آ رہا ہے؟ آج کی جدید سائنس اور جدید مغربی ریسرچرز نے اس پر ایک ایسی ریسرچ کر دی ہے جسے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں موجود زمزم کے کنویں سے پانی نکلنے کا سلسلہ 5000 برس سے جاری ہے۔ تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ کوئی چشمہ 60-70 سال سے زیادہ عرصہ تک جاری نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ آب زمزم قیامت تک جاری رہے گا اور اس کے برعکس دنیا کا ہر پانی قیامت سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ یہ پانی ہے جس سے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے عمدہ پانی زمزم ہے، اس میں لذیذ کھانا ہے اور بیماری سے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، جب وہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے 40 دن تک مقیم تھے تو ان کا کھانا صرف زمزم تھا، کہ اے ابو ذر غفاری کہ تم کب سے یہاں مقیم ہو؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں 30 دن سے یہی مقیم ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا، اسی کو پی کر میں موٹا ہو گیا اور میری ساری بھوک اور کمزوری ختم ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم میں اتنی برکت ہے کہ اگر تم اسے شفا کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا، اور اگر اس کو شر سے پناہ کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شر سے محفوظ رکھے گا، اور اگر اسے پیاس بجھانے کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پیاس کو بجھا دے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران بیابان میں چھوڑا تو بچے کو پیاس لگی۔ اس موقع پر ماں نے صفا مروہ کے درمیان بے قراری میں دوڑ لگائی اور اپنے رب سے دعا مانگی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، جنہوں نے زمین اور پہاڑ کو اپنے پروں سے ضرب لگائی۔ اس ضرب کے نتیجے میں مکے کے پڑوس میں واقع پہاڑوں کے دامنوں میں شگاف پڑ گئے، ان میں پانی کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ آب زمزم پر ریسرچ کرنے والی ٹیم کے ایک ریسرچر ڈاکٹر کوشک کے مطابق پہاڑوں کے اندر جمع شدہ پانی کنویں کے مقام تک پہنچ گیا، جہاں شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ پڑا۔ یہ مقام خانہ کعبہ سے 21 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ ریسرچر ٹیم کا کہنا ہے کہ پانی حیران کن انداز میں چٹانوں کی 3 شگافوں کے ذریعے کنویں میں جمع ہوتا ہے، جو خانہ کعبہ کے نیچے صفا اور مروہ کی سمت پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام پر رحمت نازل کرے، اگر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کچھ دیر کے لیے وہاں چھوڑ دیتی تو وہاں بڑا چشمہ نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں ایک موئن دریا بہہ پڑتا۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجیے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔